نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم درس نمبر 7 کے ساتھ رمضان المبارک فضائل و مسائل کے حوالے سے ہم درس نمبر 7 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے روزہ کی مسائل کے حوالے سے، مسائل و احکام کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے ہم بات کر چکے۔ اب انشاءاللہ مسائل کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بلوغت کے اہم مسائل کیا ہیں؟ مسئلہ: لڑکا اور لڑکی جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں تو ان کے ذمہ روزہ فرض نہیں، یہی وجہ ہے اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کے ذمہ اس روزے کی قضا بھی نہیں۔ البتہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو بالغ ہوتے ہی ان کے ذمہ روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ یعنی بلوغت سے مراد یہاں پر کہ جس کو پوبرشن کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہیں سیکشولی یہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کو دین اسلام میں بلوغت سمجھا جاتا ہے، جو عام طور پر بچیوں کی عمر 9 سے 12 یا 9 سے 15 تک ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور لڑکوں کی عمر جو ہے جس میں وہ بالغ ہوتے ہیں وہ 12 سے 15 سال ہے۔ اچھا جی، جب تک بالغ نہ ہو تو اس وقت فرض نہیں، اگر روزہ توڑ دیں تو قضا بھی نہیں، تو جب بالغ ہو جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے فوراً ہی۔ مسئلہ: جو نابالغ بچہ یا بچی رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس کے ذمہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے بالغ ہو گیا، نابالغ تھا بچہ یا بچی اور صبح صادق سے پہلے ہو گیا تو اب روزہ رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ: نابالغ بچے یا بچی کا روزہ رکھنا بھی بالکل جائز، بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ روزہ نفلی شمار ہوگا۔ نابالغ بچے کا روزہ رکھنا نفلی ہے، اس لیے کہ انہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو ان کو روزے رکھنے کی بھرپور ترغیب دینی چاہیے، یعنی روزے کچھ نہ کچھ رکھوانے چاہیے۔ بلکہ بلوغت کے قریب ہونے کے باوجود بھی اگر روزے نہ رکھے تو انہیں مؤثر طریقے سے مناسب تنبیہ بھی کرنی چاہیے تاکہ عادت پڑ جائے اور بلوغت کے بعد انہیں روزہ رکھنے میں آسانی رہے۔ مسئلہ: جب لڑکی کی عمر اسلامی سال کے اعتبار سے 12 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال جائے تو اس کے بعد جب بھی بلوغت کی علامات جیسے لڑکے کو احتلام، انزال وغیرہ اور لڑکی کو ماہواری احتلام وغیرہ ظاہر ہو جائیں تو یہ دونوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر بلوغت کی کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر میں دونوں بالغ شمار کیے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ بلوغت کی عمر جو ہے 15 سال ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو احتلام یا انزال وغیرہ یا ماہواری لڑکیوں کو شروع نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں دونوں بالغ شمار کیے جائیں گے۔ روزے کے لیے نیت کا حکم: روزے کے لیے نیت فرض ہے۔ یہ نیت کے مسائل میں ابھی باب ہے روزے کی نیت کے مسائل، تو نیت کا روزے کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کی حقیقت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت کا تعلق دل ہی کے ساتھ ہے اور حقیقی نیت دل ہی کی ہوا کرتی ہے، اس لیے دل میں نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بھی درست ہے لیکن ضروری نہیں۔ عوام کا خیال ہے کہ وہ لازمی جو ہے بیان کرنے چاہیے لیکن وہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص دل ہی میں نیت کر لیتا ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کرتا تو یہ بالکل جائز ہے۔ عربی زبان میں نیت کرنے کا حکم: نیت کے الفاظ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں بھی ادا کر سکتا ہے، اس طرح نیت عربی میں بھی کرنا درست ہے لیکن ضروری نہیں۔ عوام میں مشہور عربی نیت کا حکم جو عام طور پر مشہور ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کا کیا حکم ہے کہ بعض لوگ تو اس کو سحری کی دعا سمجھتے ہیں، ہے نا، باقاعدہ اس کے کیلنڈر چھاپتے ہیں، پمفلٹ اور دیگر چیزوں کے ذریعے اس کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔
نہ تو یہ سحری کی دعا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا تو درست ہے، لیکن یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ان الفاظ سے نیت کی جائے۔ یہ الفاظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور یہ سحری کی دعا بھی نہیں، اس لیے ان الفاظ کو سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اس کی اشاعت کا اس قدر اہتمام بھی ایک بے بنیاد بات ہے، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ صحیح مسئلے سے ناواقف رہتے ہیں۔ نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ نصف النہار شرعی، جو نصف النہار شرعی ہے اس وقت تک ہم نیت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار کا معنی ہے آدھا دن صبح صادق سے لے کر سورج ہونے تک، غروب ہونے تک، پورے دن کا جتنا بھی وقت ہے اس کے آدھے وقت کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں، یعنی شریعت کی نگاہ میں آدھا دن یہیں تک ہوتا ہے، اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے بھی درست ہے، اور سحری کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے بھی درست ہے۔ البتہ جس شخص نے سحری کے وقت بھی نیت نہیں کی یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا، تو نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی منافی روزہ کام نہ کیا ہو۔ اسی طرح وہ حضرات جو سحری سے رہ جاتے ہوں اور صبح صادق کے بعد ہی بیدار ہو جاتے ہوں، تو ان کے لیے بھی اتنی سہولت ہے کہ وہ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر کے روزہ رکھ لیا کریں، اس شرط کے ساتھ کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی کوئی منافی روزہ کام نہ کیا ہو۔ جس شخص نے نصف النہار شرعی تک بھی نیت نہیں کی تو اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد پھر نہیں اعتبار نہیں ہے۔ نصف النہار شرعی پہلے بتا دیا، پورا جو دن ہے سحر داخل ہونے یعنی فجر داخل ہونے سے لے کر جب سحری بند کرتے ہیں اس سے مغرب تک، تو اس کا جو عین درمیان ہے وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، یعنی اس کا آدھا پورے دن کا۔ مثلا اگر 13 گھنٹے کا دن ہے تو یہ 6.5 گھنٹے، صبح سے 6.5 گھنٹے آپ شمار کریں گے۔ جس شخص نے نصف النہار سے شرعی تک بھی نیت نہیں کی تو اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اب اس قسم میں اس روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، اور ایسا شخص اس دن دیگر روزہ داروں کی طرف تار تک کچھ کھائے پیے گا بھی نہیں، کھانا پینا بھی بند، اور بعد میں اس کی ایک قضا رکھے گا۔ یاد رہے زوال کو نصف النہار عرفی کہتے ہیں، یہ شرعی نہیں ہے، شرعی جو کہا وہ دوسرا ہے، زوال الگ ہے، نصف النہار شرعی الگ ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت میں اس کے اعتبار نہیں بلکہ نصف النہار شرعی کے اعتبار ہے۔ نفلی قضا اور کفارے کے روزوں کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ یہی حکم نفلی روزوں کا بھی ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو تو نصف شرعی سے پہلے تک ان کی نیت درست ہے، البتہ قضا اور کفارے کی روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ذمہ قضا روزے رہتے ہوں تو پھر آپ نصف النہار شرعی تک آپ وہ نہیں رکھ سکتے، نیت نہیں کر سکتے، بلکہ سحری صبح صادق داخل ہونے یعنی سحری بند ہونے سے پہلے آپ نے اس کو نیت کرنی ہے۔ اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی تو صبح صادق کے بعد ان روزوں کی نیت معتبر نہیں۔ سحری کی فضیلت، سحری کے حکام کے حوالے سے سحری کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ سحری کرنا سنت اور باعث برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے روزہ رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے۔ اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، بھلے پانی ہی پی لے تب بھی کافی ہے، لیکن اگر کسی نے نہار منہ ہی روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ سوال ہے سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہیں، اور اسی لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست ہی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا رہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں اس کے روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہ ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ رہ سکے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ ہو سکے۔
سحری کا وقت رات ہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، کہ جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہی صبح صادق جیسی داخل ہوئی فوراً دن شروع ہو گیا، اب کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ صبح صادق کا جنتریوں میں ٹائم دیا ہوتا ہے، اس ٹائم سے 2-3 منٹ پہلے بند کرنا چاہیے۔ اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سحری و افطاری کے متعلق فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم حیط الابید، یہاں تک کہ تمہیں جو ہے تم پر ظاہر ہو جائے خط سفید من الخیط الاسود، جو ہے سیاہ خط سے، یعنی سفید لکیر، اور سفید لکیر جو ہے وہ سیاہ لکیر سے، سیاہی سے سفید لکیر واپس آ جائے۔ من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی یہ فجر کا وقت ہے۔ جیسے ہی آپ کی صبح صادق داخل ہوئی، یعنی آسمان پر پہلے صبح کاذب آتی ہے جس پر ایک مخروطی تکونی لکیر آسمان میں سیدھی اوپر عمودی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک افقی لکیر، ہاریزنٹل لکیر جو ہے بنتی ہے سفیدی کی، جو 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہے اس کی پہلی والی اس سے۔ یہ جو اس کو ایسٹرونومیکل ٹویلٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایسٹرونومیکل ٹویلٹ جو ہے اس کو ہم صبح صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وقت ہے، اس سے پہلے آپ نے 1-2 منٹ پہلے کم از کم آپ سحری کو بند کریں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے، اور پھر اس کے بعد سحری کریں۔ آج کل جنتریاں ہوتی ہیں، اس میں ٹائم دیکھ لیں تو آسانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید لکیر داری، یعنی سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر، یعنی سفید لکیر سیاہی سے نمودار ہو جائے، ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، پھر مغرب تک روزے پورے کرنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ داغے جبکہ صبح صادق کو سفید داغے سے تشبیہ دی، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت سے سحری کا آخری وقت بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے۔ اور اس یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ۔ اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن نے اذان کی بات نہیں کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھلے نہ ہوئی ہو لیکن صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کا آخری وقت کیا ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ روشن ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا، اور اس میں افراد و تفرید کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلا گیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، یعنی اس سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، یعنی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ اگرچہ 1 منٹ کے لیے ہو، سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے۔ یہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے، یعنی کچھ لوگوں کو لگا کہ صبح ہوگی پر صبح ہوئی نہیں تھی۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے یوں فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی ترقی ہے، جبکہ سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ اس آیت اور حدیث سے یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ سحری بند کرنے کا صحیح وقت رات کو ہے، نہ کہ دن کو۔ اس آیت کو امت کے جمہور اہل علم نے ایک متفقہ اصول قرار دیا، اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ سحری بند کرنے کا تعلق رات سے ہے، نہ کہ دن سے، اور صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے، جیسے کہ حضرت علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وذهب الجمهور الى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قولا لائمة العربہ وعام فقہاء الامصار، کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے۔ یہی چاروں ائمہ کرام فقہاء اربعہ کا یہی مذہب ہے، اور دیگر فقہاء اعظام کا بھی یہی مذہب ہے۔ حاشیہ ابن القیم علی سنن ابی داؤد۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَکُمْ لَیلَۃُ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُم، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز قرار دی گئی ہے۔ اس آیت میں جب اللہ نے روزے کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی تو گویا کہ کھانے پینے کی اجازت بھی رات ہی کو ہے، جیسا کہ دن کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں دی، اس طرح کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رات صبح صادق تک ہی ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے امور سے بچنے کا نام ہے، اس لیے صبح صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ کھاتا پیتا رہے تو وہ در حقیقت دن ہی کو کھاتا پیتا ہے، حالانکہ دن روزے کے لیے نہ کہ کھانے پینے کے لیے، تو گویا کہ روزے کی حقیقت اور تریس اس میں نہیں پائی گئی تو یہ روزہ ہوا ہی نہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں صبح صادق کے بعد اگر 1 منٹ بھی مزید کھا لیا تو روزہ فاسد ہے۔ فتاوی عثمانی جلد 2 صفحہ 188۔ اذان کے دوران سحری بند کرنے سے متعلق ایک حدیث اور اس کی صحیح طویل۔ جہاں تک سنن نبی داؤد کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو موجودہ دور میں اس حدیث کو لے کر بعض حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فجر کے اذان کے دوران بھی سحری بند کی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اس حدیث شریف کا ایسا مطلب بیان کرنا جو قرآن و سنت کے واضح اصول اور دیگر دلائل کے خلاف ہو یا ان کے مابین باہمی ٹکراؤ کی صورت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ یہ ہرگز درست نہیں اور نہ ہی یہ شریعت کا تقاضا ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ اس حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس حدیث کا تعلق سحری بند کرنے کے ساتھ ہے۔ اس میں سحری کا لفظ تو ہے ہی نہیں کہ سحری اس وقت بند کرو، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس سے سحری مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور اہل علم نے اس حدیث سے معنی مراد لیا ہی نہیں کہ صبح صادق کے بعد اذان کے دوران یا اس کے بعد بھی سحری بند کی جا سکتی ہے، بلکہ اہل علم نے اس حدیث کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں تاکہ اس حدیث شریف کا قرآن کے واضح اصول اور دیگر احادیث سے باہمی ٹکراؤ بھی پیدا نہ ہو اور حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی اذان ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اذان کی وجہ سے عام کھانا پینا چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، بلکہ وہ اسی دوران بھی کھا پی سکتا ہے، گویا کہ یہ حدیث عام اذان سے متعلق ہے۔ یعنی جب بھی اذان ہو رہی ہو تو یہ نہیں کہ تم کھا رہے تو اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کو آرام سے پورا کرو جو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس حدیث کا تعلق سحری کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں امام بہقی رحمہ اللہ جمہور اہل علم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا تعلق اس اذان کے ساتھ ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی گئی ہو۔ آج بھی بعض علاقوں میں جیسے میرا جس شہر سے تعلق ہے بنو میں، اس میں ایک اذان صبح صادق سے پہلے دی جاتی ہے، ایک صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔
کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 اذانیں دینے کا رواج رہا، ایک صبح صادق سے پہلے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور دوسرا صبح صادق کے بعد جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اور جب صبح صادق سے پہلے بھی ایک اذان دی جانے کا رواج تھا، تو ایسی صورتحال میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا صحیح وقت واضح فرمایا تاکہ لوگ کہیں غلطی میں مبتلا نہ جائیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ ان بلال یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے اس وقت تک آپ پی سکتے ہو جب تک ابن مکتوم کی اذان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ فجر کے بعد اذان دیتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں بھی ہے، یہ اوپر والی حدیث نمبر 1092، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے کہ تمہیں بلال کی اذان اور صبح کاذب کہیں غلطی میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی بلال کی اذان اول پہلے ہوتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ تم کھایا پیا کرو جب کیونکہ وہ صبح کاذب کے وقت ہے، اور جب صحیح صبح صادق طلوع ہو جائے اس وقت تک کھاؤ، اس سے پہلے کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کھانا۔ یہ واضح ہو گیا اس حدیث سے، حدیث 1094۔ صبح صادق سے کچھ لمحات پہلے ایک روشنی سے نمودار ہوتی ہے جو مودی شکل میں ہوتی ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، جس سے گمان ہوتا لگتا ہے کہ صبح صادق ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے وہ اذان مراد ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی، اگر اس کو روزے سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ اول تو یہ روزے سے متعلق ہونے کا اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جب یہ اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تم اس کو نہ رکھو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لو، کیونکہ ابھی تک صبح ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب مراد لینے کے بعد حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں باہمی ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ سحری میں تاخیر افضل ہونے کی صورت، تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب صبح صادق داخل ہو جائے اس کے بعد کھائے پئیں، یعنی اس سے پہلے تک آخری موقع تک کہیں۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 1770 میں۔ اس سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہو کہ صبح صادق کے بعد اور اذان کے ساتھ بھی سحری بند کر سکتے ہیں، اور دلیل میں یہ حدیث شریف بھی پیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کہ بات درست ہے کہ حدیث کی روح سے سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سحری میں اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق کی طرف ہو جائے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ تاخیر سے سحری کرنے کا یہ مطلب قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ صبح صادق کے بعد بھی کیا جائے، بلکہ قرآن اور سنت سے اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو، اس لیے سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ آیت کریمہ تو بالکل واضح ہے، تو اس میں دوسری گنجائش ہی نہیں۔ جب تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے تو ظاہر ہے کہ تاخیر کی کوئی حد بھی تو ہوگی، کیونکہ اگر تاخیر کی کوئی حد مقرر نہ ہو تو پھر ایک آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد کھا پی کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سحری میں تاخیر افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کو کون تسلیم کر لے گا۔ اس لیے تاخیر کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد یہی ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور یہ حد قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے، جیسے کہ تفصیلی بیان ہو چکا۔ حدیث سے جو یہ بات ثابت ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ صبح صادق سے 2.5-3 گھنٹے پہلے یا آدھی رات ہی کو سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور زیادہ فضیلت کی بات یہ کہ صبح صادق طلوع ہونے کے قریب سحری کرے، اور جب رات ختم نہ ہونے لگے تو صبح صادق سے پہلے سحری بند کر لیں۔ مذکورہ تفصیل کی روشنی میں جب صبح صادق طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے اور رات ختم ہونے لگتی ہے تو رات ختم ہونے سے پہلے سحری بند کر لینی ضروری ہے، کیونکہ سحری کا وقت رات کو ہے نہ کہ صبح کو۔ اس لیے جو لوگ صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے ہیں ان کا روزہ ہرگز درست نہیں۔ اعلاء السنن ماہ رمضان کے فضائل و احکام، فتاوی عثمانی۔ فجر کے اذان کے دوران سحری بند کرنے کا حکم۔ بعض حضرات فجر کے اذان کے دوران کھاتے پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کلی غلطی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔
اس لیے جو لوگ اذان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور وہ در حقیقت رات کی بجائے صبح کو سحری بند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے سحری کا وقت رات یہ کیوں ہے نہ کہ دن، اس لیے ایسے حضرات کا روزہ ہرگز درست نہیں۔ سحری بند کرنے میں فجر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سحری بند کرنے میں اصل اعتبار اذان کا ہے ہی نہیں، بلکہ صبح صادق کا ہے، کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس کے بعد کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہی نہیں، اگرچہ اذان نہ بھی ہوئی ہو، کیونکہ اذان تو صبح صادق کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض مساجد میں صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی اذان دے دیتے ہیں، ایسی صورت میں بھی اصل اعتبار صبح صادق ہی کا ہوگا، اگرچہ اذان ہو چکی ہو، لیکن چونکہ صبح صادق طلوع نہیں ہوا اس لیے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک سحری کھانا جائز ہے۔ امداد الفتاویٰ ماہ رمضان کے فضائل و احکام۔ تنبیہ، بہتر یہ کہ صبح صادق طلوع ہونے سے 1-2 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا جائے، تاکہ گھڑیوں کے جو اختلاط ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ اس غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صبح صادق ہونے کے بعد کھا پی لیں۔ جنابت کی حالت میں روزے رکھنے کا حکم۔ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ اگر کسی شخص کو سحری کے وقت غسل کرنے کی عادت ہو تو بہتر تو یہ کہ غسل کر کے سحری کر لے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو ہاتھ منہ دھو کر سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے، اگرچہ یہ غسل صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ سحری اور افطاری سے متعلق نہایت ہی قیمتی اور اہم مشورے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ سحر و افطار کے اوقات سے پہلے اپنے شہر کا کوئی مستند نقشہ، جو جنتری ہوتی ہے، نقشہ ہوتا ہے، اپنے پاس رکھا جائے، پھر اسی نقشے کا اعتبار کرتے ہوئے سحر و افطار کا اہتمام کیا جائے، کہ نقشے میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ بند کر لیا جائے، اور جو مغرب کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے ہرگز افطاری نہ کی جائے۔ ان باتوں پر عمل کر کے غلطی سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ سحر و افطار کے اوقات معلوم کرنے کے لیے اپنے شہر کے کسی معتبر نقشے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے جس میں سحر و افطار کے اوقات درج ہوں۔ بعض مساجد کی گھڑیاں اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق نہیں ہوتی اور لوگوں کی استعمال کی گھڑیاں بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے متعدد خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مساجد کی گھڑیاں ملک کے معیاری وقت کے مطابق رکھنی چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گھڑیاں اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق کر لیں، کیونکہ نقشے اسی معیاری کے وقت کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں صبح صادق شروع ہونے سے تقریباً چند منٹ پہلے سائرن وغیرہ کے ذریعے اطلاع دینے کی صورت اختیار کی جائے، اور عوام کو مطلب کیا جائے کہ سحری بند ہونے سے 5 منٹ پہلے سائرن وغیرہ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ اس طرح سائرن وغیرہ کا اہتمام ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سحری 5 منٹ کے اندر بندر بند کر لینی ہے۔ اس سے عوام کے روزے محفوظ ہو سکیں گے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس باب کو انشاءاللہ یہاں پر بند کرتے ہیں، اور یہ جو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا نہیں اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔